عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میری پوسٹنگ ایک زنانہ پاگل خانے میں ہوئی۔ میں نے پہلے دن پاگل خانے میں ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو بظاہر پاگل نہیں لگ رہی تھی۔ میں مینجمنٹ پر حیران ہوئی کہ اس لڑکی کو بغیر تحقیق کے پاگل خانے میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اسے ایک الگ کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں لڑکی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ میں نے لڑکی سے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو۔ میری اس بات پر لڑکی نے عجیب و غریب طریقے سے ہنسنا شروع کر دیا اور پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد میں نے اپنا لہجہ نرم کیا اور کہا، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو اور اصل بات بتاؤ۔ اب کی بار وہ اپنے آنسوں کو نہ روک پائی اور مجھے اپنی ساری کہانی رو رو کر سنانے لگی کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک جرنلسٹ ہوں۔ میری عظمت نامی ایک لڑکے سے منگنی طے ہوئی۔ عظمت مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک مشہور سیاستدان کا انٹرویو لیا۔ دوران انٹرویو ہی میری چھٹے حص نے محسوس کیا کہ میں بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، کیونکہ وہ میرے سوالات کے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے اور میرے جسم کے چند خاص حصوں پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ مسلسل ہوش بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ان حالات میں میرے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ناساز طبیعت کا بہانہ کر کے میں ادھورا انٹرویو چھوڑ کر ہی واپس آ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ شام کو مجھے ایک اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی جس میں ایک شخص نے کہا، صرف ایک رات مجھے دے دو۔ میں ایک سیاستدان ہوں، میرا زیادہ فوکس سیاست پر ہی رہتا ہے، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ میں تمہاری زندگی میں نہیں آنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ بس ایک رات میرے ساتھ بتا دو۔ میں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور جتنی گالیاں دے سکتی تھی دیں اور پھر فون بند کر دیا۔ اسی دن میں نے اپنی سم بدل دی اور فوراً عظمت کو کال کی کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو۔ دوسرے دن عظمت مجھ سے ملا تو میں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ عظمت نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ہم شادی کر لیں گے۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، کیونکہ ان حالات میں شوہر کی صورت میں مجھے ایک مرد کے سہارے کی بہت ضرورت تھی۔ 2 دن بعد ہی عظمت نے مجھے کال کی، جس کو سننے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ عظمت نے شادی سے معذرت کرتے ہوئے منگنی توڑ دی اور وہ کہنے لگا، تم سے شادی کی صورت میں میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن دوبارہ مجھے ایک کال موصول ہوئی، تمہیں کہا تھا نا کہ میری صرف ایک خواہش پوری کر دو، ورنہ اپنے کیریئر اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں بے بس ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر ایک چیز کا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ میرے والد جس دکاندار سے سودا صرف لیتے تھے، اس دکاندار کو سیاستدان نے خرید لیا۔ دکاندار نے چینی کے اندر منشیات رکھ کر میرے والد کو چینی کا شاپر تھما دیا۔ میرے والد صاحب ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ پولیس نے ہمارے گھر چھاپا مارا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اس گھر میں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے۔ کچھ پولیس والے کچن میں گھس گئے اور چینی کے شاپر سے منشیات برآمد کر لیں۔ بڑی بے دردی سے وہ ہمیں پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ تھانے دار ساری حقیقت سے واقف تھا کہ کس طرح ہمارے خاندان کو جان بوجھ کر اس میں پھنسایا جا رہا تھا، مگر پیسے کی لالچ میں وہ یہ سب کر رہا تھا۔ تھانے دار نے سیاستدان کو فون کیا کہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، رات کے کسی پہر اس کو یہاں سے لے جائیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر میں بے حد پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری اپنی بھی اولاد ہوگی، ذرا اپنی بیٹی کو میری جگہ رکھ کر دیکھو۔ اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے لوہے کے راڈ سے اپنے سر پر ضرب لگائی، پھر میری طرف آیا اور کہا، اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو کچھ عرصے کے لیے پاگل خانے چلی جاؤ، میں پاگل خانے کے مینیجر سے بات کرتا ہوں
وہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ اس نے ایک رپورٹ لکھی کہ اس لڑکی کا دماغی توازن درست نہیں اور اسے پاگل خانے منتقل کر دیا جائے۔ آج مجھے پاگل خانے میں 1 ماہ پورا ہو چکا ہے اور وہ بھیڑیا اسی انتظار میں ہے کہ کب میں یہاں سے ڈسچارج ہوں گی اور کب وہ میرے جسم کو نوچ سکے گا۔ مجھے اپنے والدین کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں۔ اس نے تھانے دار کا دور دراز علاقے میں تبادلہ کرا دیا۔ لڑکی کی دکھ بھری داستان سن کر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب میں تمہاری جنگ لڑوں گی اور اس ظالم شخص کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔